مگر ساری رات کتھے واک کرنی ہے؟ موبائل تے ہیلو 5 منٹ اور بات کرنا ہے۔ تو پھر ساری رات جب موبائل پہ ٹچ ٹچ جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، اینی آواز نال تے نلکا کوالا نہیں لنگنا، تے آپ جاپان کیسے بھیج دیں گے؟ دوبارہ کلیپنگ کریں سازا کو، انشاءاللہ ہم باہر بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ۔ نزل علی محمد وهو الحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسپائر کے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور نہایت واجب الاحترام اس قوم کے موسم عزت مآب اساتذہ اکرام اور صدر محفل عزت مآب پرنسپل پروفیسر عمیر صاحب اور ان کے بہت ہی پیارے رفقاء اساتذہ اکرام، آج 2025 کا یہ ربیع الاول 1500 سال ہو چکے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آئے۔ اسپائر کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حالی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ چند مکھن ملائی بن کے، اور یہ میری بیٹیاں ٹاپ کرتی ہیں، اور کچھ میرے چند اسپائر کے وہ ادھر سے تو انعام لے لیتے ہیں مگر بورڈ سے انعام نہیں لیتے، مگر ادھر میری بیٹیوں کی تصویریں بورڈوں پہ لگی ہوتی ہے، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس بیٹی نے موبائل پہ ٹائم نہیں گزارا، اپنے ماں باپ کی امیدوں کے مطابق ٹائم گزارا، تو آج ٹاپر میں ان کا نام آ رہا ہے۔ تو جتنے یہ میرے چان ہیں انہوں نے کلیپنگ اس لیے نہیں کی، حسد تو ہر جگہ ہوتا ہے، خواہ بازار ہو خواہ کاروبار ہو۔ چلو شکریہ، جب تالیاں بجتی ہیں تو پھر کلیپنگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے آج آسمان کے سائے کے نیچے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ جو بچے دھوکے سے لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا، انہوں نے بٹھائی آپ کو آسمان کے نیچے دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آج اساتذہ اکرام مبارکباد کے حقدار ہے کہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں اسپائرین کو نبی کریم کی سیرت سے اور آپ کی مدح سرائی سے متعارف کرایا، اور ان بچوں کو سرٹیفکیٹ پہلے اس لیے دیے کہ بعد میں بچے دھیان سے سرٹیفکیٹ لینے والے بچوں کو آپ جی اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کے لیے کلیپنگ نہیں کرتے، تو میں نے اندر کہا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے سرٹیفکیٹ دیں تاکہ یہ جو بیٹھے ہیں ان کو نظر آئے کہ آج ہمارے کالج سے یہ بچہ عام چیز کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، یہ یاد رکھنا، اس کو اپنی الماری میں رکھنا، یہ تمہیں سرٹیفکیٹ جنت کا ملا ہے۔
کیونکہ یہ دنیا کے لیے تو آپ نے نعت ہی نہیں پڑھی. اور میں اتنی بہار دیکھ کے، ربی کا معنی ہی بہار ہوتا ہے، اول کا معنی پہلی بہار ہے. ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں. مسلمان بھائیوں، جتنے ہی میرے چن ہیں سبھی کی آواز سبحان اللہ سے پورا کالج گونجے. فیصلہ آباد کے اس روڈ پہ پتہ چلے اگر دریاؤں میں سٹریس آیا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا دریاؤں میں بھی سٹریس ہے، اور آپ مطلب جی خوشی سے جھوم جائیں. ہمیں تو خوشی ہے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کی، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور پیشاب پیتے تھے. کملی والا آیا، لوگوں نے اللہ کو پوجنا شروع کیا اور زمزم پینا شروع کر دیا. اور ہمارے 16 پرو میکس ماڈل آج بھی ریڈ بل پیتے ہیں. یہ ریڈ بل کا کیا چکر ہے؟ یہ آئس کا نشہ، یہ بچوں سکولوں کالجوں سے یہ لعنت نکالیں. یہ آئس کا نشہ بچوں کو پاگل بنا رہا ہے. ماں کی تمیز ختم، بھائی کی تمیز ختم، عزیزوں کی تمیز ختم، اور اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے میں کس کو گولی مار چکا ہوں. تو یہ تعلیمی درسگاہوں میں تو نشے کی لعنت کو جناب ہم نے ڈی ویلیو کرنا تھا، ہم نے اس کی مذمت کرنی تھی. اور جتنے یہ چند مکھن ماں باپ سے پیسے لے کر ایسے ویسے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ان میں اپنے چنوں کو کہوں گا کہ آپ اگر کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو گھر سے زیادہ پیسے لے کر آتا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم تو ڈوبے تھے صنم. تو بس آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم نے غلط سوسائٹی کو چوز نہیں کرنا، غلط لڑکے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے یہاں آپ کو اونچی اونچی سیٹوں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے افسر بنے. یہ نہ ہو کہ جناب جتھے تسی بیٹھے ہو تو تے پولیس دا چھاپا پوے کہ تیری جیب چ کیے تے سجے خبر کیے تے ادھر کیے تے ادھر کیے. نہیں جتھوں تو لنگے تینوں فورساں سلوٹ مارن کے ساڑھے ملک دا سرمایہ جا رہا ہے. آپ کلیپنگ کریں ان کے لیے تھوڑا سا میری بیٹیاں. اور لڑکیاں بھی میں نے لاہور میں دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، میں نبی ایک کالج یونیورسٹی رائے ونڈ روڈ پہ ادھر خطاب کرنے گیا تو لڑکی نے بھی سگڑ لگائی ہوئی. تو میں نے اس کو پوچھا واٹ از دس؟ تو وہ کہتی ڈونٹ ٹچ می لائف. تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ نے رول ادا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو سوارنا ہے، اگلا خاندان سوارنا ہے، معاشرہ سوارنا ہے. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. میں کہتا ہوں یہ کالج میں شعر تو بہت دیر بعد لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو تعلیم ملتی ہے تو وہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بندہ ہوں. جتنے اولیاء بنے میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں، اگر دنیا میں سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کر دے، لوری بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، فیصلہ آبادی بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، اسپائرین بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، سارا ملک سارا جہان انبیاء رسولاں دیاں تابعداریاں کر دے، مگر مسلمانوں دنیا میں عورت کو ماں کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء بھی ماں اور باپ کی غلامی کرتے ہیں. آپ اپنی ماؤں کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ آپ کی ماؤں تک یہ آواز پہنچے کہ ہمارے چن بول رہے ہیں. دیکھو نا، یہ اپنی بیٹیوں کو میں سمجھانے کے لیے یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ کالج یونیورسٹی میں یہ شعر بعد میں آ کے پڑھتی ہیں، تو اصل شعر آپ کے لیے ہے قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے
کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کراتی. ہم مولوی اسکالر اور بڑے بڑے علامہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے سب سے زیادہ جس نے پہچان کرائی ہے وہ ہماری ماں اور باپ ہوتا ہے کہ ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں. تو آپ ربیع الاول میں جب مولویوں کو پروٹوکول دیتے ہیں نا تو تھوڑے سے پھول لے کے جب ربیع الاول کا سورج طلوع ہو تو اپنی ماما پاپا کو اس طرح پھول اتار کے، یہ طریقہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، اس طرح پھول اتار کے اپنی ماما پاپا کو وہ پوچھیں کہ بیٹا خیر، تو کہنا مدنی صاحب آئے تو وہ ہمیں بتا کے گئے کہ یہ پھول اس لیے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ تھے، نہ سمجھ تھے، اور جب کسی مسجد میں بھی نہیں ہم گئے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے آنے سے سارے جہان کو عزت ملی ہے. تو سب سے پہلے سلوٹ تو آپ کے ماں باپ کو بنتا ہے. یہ اساتذہ کرام بھی بعد میں ملتے ہیں آپ کو. ہاں جی، یہ ادھر آپ کی تربیت کرتے ماں باپ گھر میں. اور میں ٹیچر حضرات سے کہوں گا جتنے یہ میرے چند بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، ہمارے قابل فخر ہے اور قابل عزت ہے، انہوں نے چاہیے تہاڈی پوری رپورٹ ادھر ڈیٹا ٹرانسفر کرن. کدھر پر جدھر تانوں مال ملدا ماں باپ والوں، پوری رپورٹ تہاڈی دین تیار کر کے. کئی منڈے استاد نہ بڑا پیار پا لیندے نے، استاد جی پلیز یہاں مجھے کچھ کہہ لیں مگر میرے گھر رپورٹ نہ جائے. ہاں، تو آپ اساتذہ کے لیے کلیپنگ کریں تاکہ وہ پورا ڈیٹا جائے بھیجیں. آپ کے پاس یہ بچے امانت ہیں، جتنے استاد بیٹھے ہیں نا یہ بچے آپ کے پاس امانت ماں باپ بھیجتا ہے. اسی جڑے سکولے پڑھتے ہیں ساڈے ٹیچر، وہ تو موبائل دا تے دور نہیں سی، 2002 آن کے جنہوں لوگوں کو پیسے آئے تو موبائل آئے. تو اسی جتنے بچے پڑھتے ہیں سکولے ساڈے ماسٹر ساڈے ٹیچر جا کے گھر پوچھ کے آ کے آندے سی اے تہاڈا منڈا کل سکولے نہیں آیا. تے اسی اگلے دن گھروں بھی مار کھا کے تے ادھروں بھی آنا، تے گھروں ٹیچر نے جا کے جدو شکایت کر دینی نا تو ماں نے کہنا تیری شکایت آ گئی. سب تو اوکھا کام گھراں چ ہوندا سی کہ دی شکایت آنا. ہن اللہ معاف کرے ٹیچر ذرا کو ہاتھ لا دے تے میں چلا اپنے پاپا کو، تے پاپا آندیاں ہی کہندا تہاڈی جرت کیویں پئی میرے منڈے نوں ہاتھ لاؤن دی. تے بس پھر جدو منڈا وگڑدا نا پھر ماپے ہاتھ لا کے ویندے او ہو کدی ٹیچر دا ڈر رہن دیندے. تو ٹیچر کا ڈر ہونا چاہیے بچے کے دل میں. مگر ہمارے اسکولوں میں یہ مار نہیں پیار. مگر ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کو دبکے میں رکھتا ہے، ٹیچر کی اگر کلاس میں روب نہیں ہوگا تو بچہ ڈرے گا نہیں، پڑھے گا نہیں. تو میں سارے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ شکایت مت، یہ موبائل کا دور ہے. بس آج یہ ساڑھے ٹیچر نے کوئی ایسی ویسی لینگویج بولی نا ہم ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں گے تو کر دیں. ٹیچر تو چلو 2 منٹ اپنے کلاس میں اپنے اسٹاف میں کوئی برداشت کر لے گا ایسی بات، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کے آئے تو آپ کس طرح اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھا اور اس کا بھائی گھر میں کام کرتا تھا. سنیں ذرا سیرت کا یہ مہینہ ہے کہ آپ کی سیرت کو فالو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بچے بات کی ہے تم نے، کہتے ہیں یہ نکما کھاتا پیتا میرے نابیلا کاروبار سے اور ادھر بیٹھا رہتا، اس کو کیا پتا ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اصحاب صفہ پہ پڑھ رہا ہے، اسپائرین. آپ بہت عظیم لوگ ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں. میرے کملی والے محبوب نے جدوں کان چ آواز سنی آپ نے بلایا کہ آج تو بعد انہیں گل نہیں کرنی کہ میں کمانا تے ویلا بہ کے پڑھدا کھاندا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا کہ اللہ ایدی وجہ تو تینوں رزق دے رہا ہوئے کہ دین اسلام دی خدمت کر رہا پڑھ رہا ہے. لہٰذا اگر ایک بچہ گھر میں کماتا ہے
اور دوسرے پڑھتے ہیں۔ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے یہ گھر میں پیغام پہنچائیں، سارے ماں باپ تک یہ ویڈیو چلے جانی ہے، اسپائر کالج فیصلہ آباد کیمپس کی پورے ملک میں نیٹ پہ چلی جانی ہے۔ میں سب کو کہوں گا اگر آپ کی قسمت میں تھوڑا پڑھنا لکھنا تھا مگر آپ کوشش کریں اپنی کمائی سے اپنی ساری نسل کو پڑھائیں تاکہ علم نور دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ نے تعلیم کو عام کیا ہے۔ تو ہمارے جناب جی پاکستان میں اتنا ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی نہیں جی وہ چھوڑو جی جنہیں بڑے وہ نہیں جی وہ مولوی پڑھ کے کڑیاں نوکریاں لب دی ہیں۔ بھئی تعلیم آپ نوکریوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تعلیم تو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو روزی روٹی ہے آپ نے اس کو نام دے دیا نوکریوں کا، یہ جو جنگلوں میں درندے ہیں ان کو کون روزی دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم نے تعلیم نوکریوں کے لیے حاصل نہیں کرنی، ہم نے انسان بننے کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ نوکریوں کے چکر سے ہی نکلیں گے، اور میں تو تمہیں کہتا ہوں اللہ کرے جتنے بچے یہاں آ بیٹھے ہیں میری بیٹیاں کسی کو نوکری نہ ملے، اللہ سب کو اپنا روزگار دے تاکہ تم جہازوں میں اڑ کے پوری دنیا کی سیر کرو۔ تنہا والا بندہ قید ہو جاتا ہے، بولیں تنہا والے بندے کی پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک بہت عزت ہوتی ہے، جیسے جیسے ڈیٹ پرانی ہوتی جاتی ہے گھر میں اس کا مرال نیچے آتا جاتا ہے۔ تو بھائی تنہا پیشہ بندہ اس کو پوچھو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ٹیچر حضرات کو دیکھیں 15 تاریخ کے بعد کتنی گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں ان ٹیچروں کے لیے بھی اللہ آن لائن کوئی کام نکالے۔ جتنے ہمارے ٹیچر بیٹھے ہیں اگلا دور آن لائن، میں نے آن لائن کام شروع کیا ہے، یہ nasirmadni.com میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں سلاب آ گیا سلاب آ گیا۔ بھائی آن لائن کے کام کا فائدہ یہ ہے بندہ جدھر بھی ہو ویب سائٹ چل رہی ہے وہ دیتے آرڈر بج رہے ہیں، کوئی ریٹرن ہو رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی ڈیلیور ہو رہے، سارے بچے آن لائن پہ آئیں۔ اے جڑیاں دکاناں والے کرایہ والے اینا کرایہ چکے ہیں نا مینا تے آسے پاسے، یہ انشاءاللہ اتھے ویلے بہ کے عبادت کرنا کام سارا آن لائن ہو جانا ہے، اور سارے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، انٹرنیشنل دنیا میں آئیں، ساتھ پڑھیں، ساتھ اپنے نام کی ایک ویب سائٹ بنائیں، نام چوز کریں کہ میں نے یہ برانڈ لانچ کرنا ہے، اور کب کرنا ہے وہ اب سے ہی اس کی سٹرگل شروع کر دیں، اور جب آپ کا نام بن جائے ایسے اپنی قمیض پہ اپنے نام پہ وہ لکھ لیا کریں، جیسے شروع ہو، جیسے میں نے NM لکھا ہوتا ہے تو وہ اب نام مشہور ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا لوگو اب سے شروع کریں۔ یہ میرا ادھر آنے کا مقصد ہے کہ آپ کو دنیاوی بھی بات کروں اور دین کی بھی بات کروں، آپ کو سمجھاؤں کہ ماں باپ کی پاکٹ منی پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، دوستوں کی پاکٹ دیکھ کے زندگی نہیں۔ پنجابی جی کہتے ہیں تانوں نہ دا جیونا جنہ رکھی پرائی آس، کسی کی جیب پہ نظر رکھنے والا کبھی بھی عزت نہیں پاتا۔ تو آپ اس طرح کے بنیں۔ اب بھی کئی دوست اچھا کئی اتنے تیز ہوتے ہیں دوستاں نال بہ کے دکانتے نا جناب چیز کھان کے جدو پیسے دین دیواری ہے وہ ہو میرا تو یار پاکٹ یا جو سارا وہ بٹوا ہی کار رہ گیا، مجھے جان کے کرنے۔ بھئی جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی دے دیتا ہے۔ تو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ یہ جدید دنیا سے ٹیچ ہو جائیں۔ اگلا دور سارا آن لائن ہے، جیسے تعلیم آن لائن پچھلے کرونا کے دنوں میں ہم پڑھتے رہیں، سارے آپ آن لائن پڑھتے رہیں، تو اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ خوددار بنیں۔ خوددار بنیں گے تو عزت بنے گی اس قوم کی۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں ایسے لیڈروں کو جو قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرتے ہیں، بکاری نہیں بناتے۔ وہ کہتے ہیں میری قوم کو لوگ سلوٹ کریں کہ یہ خوددار قوم ہے، اور اللہ کرے پاکستانی ساری قوم خوددار بن جائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کلیپنگ کریں پاکستانی قوم کے لیے۔ آپ ہی قوم ہے نا میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ آنے والا جناب میرا مستقبل ہے۔ میرا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمان بھائیوں،
میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے خالق کائنات دا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے اپنے نبی نو ماڈل نمونہ بنا کے بھیجے آئی میرے نبی دی سیرت بڑی عزت اور عظمت والی ہے مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنے میرے کملی والے محبوب کی آمد آمد ہے جڑے والے جناب اعلیٰ کملی والے دی ولادت دا ذکر ہوئے ربی دا معنی بہار ہوندا ہے اول دا معنی پہلی بہار ہے میرا نبی آیا جگ تے بہار لے کے آیا ہوئے جڑے والے جناب دن سوار دا سی تے ویلا سرگی دا سی تے مرشد آریا رب دی مرضی دا سی میرے کملی والے محبوب دی آمد آمد ہے حضرت امام علی مقام دے نانا جان دے جڑے والے ظہور دا ویلا آیا ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان کعبے دا طواف کر رہے نے جڑے والے کملی والے محبوب کعبے دے طواف کرنے والے دادے دے گھر پیدا ہوئے نے آن والے نے خبر دیتی ہے تاڑے گھر چ پوتا پیدا ہویا وے جڑا آمنہ دی نبی گود وچ چن اتریا وے عبداللہ دی نشانی بن کے آیا تے کملی والے محبوب دا دادا کعبے دا طواف کر رہا ہے اے دا مطلب ہے طواف صرف کعبۃ اللہ دا ہے کسی وڈیرے دا طواف نہ کرنا کبھی کسی جناب اعلیٰ اونچے سے اونچے کا طواف نہ کرنا نہ کسی عمارت کا نہ کسی درخت کا نہ کسی دیوار کا طواف عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے انسانوں عبادت کرو اس رب دی جس نے تانوں پیدا کیتا ہے اے دا مطلب ہے دادا میرے نبی دا ہے کعبے دا طواف کر رہا ہے اور یہ کعبہ کتنا پیارا ہے ذرا سنیے دھیان سے میرے مصطفیٰ کے دادا کعبے کا طواف کر رہی اور آواز آئی ہوگی ذرا آؤ تاڑے گھر چ پوتا پیدا ہویا ہے اور میں اپنی خطابت دی دنیا چ کہنا ہونا ہے غیب چ آواز آئی ہوئے گی عبدالمطلب ذرا چھتی آویں تیرے گھر چ کعبے دا امام آ گیا ہے میں جملہ کیا کرنا ہے چن چڑھے آمینہ دے لال دا تو سارے کہنا ہے چن چڑھیا ذرا چڑھ پتر پنچے چن میرے چن ایکٹیو ہو کے بے ماں شکرے جائے میرا چن ایکٹیو ہو کے بے تو آج کیوں سست سستے ہیں مل کے پڑھنا میرا چان سارے پڑھنا ہے مل کے یا اتنا مجمع ہے سبھی کی آواز آئے چان چڑھے آمینہ دے یا اللہ جڑا منڈا نہ بولے سارا ڈیٹا ریموو ہو جاوے موبائل ویلا ہی کار لے کے جاوے چان چڑھے آمینہ اچھا جناب جی اگر تمہاری آواز اس طرف نہ آئی لڑکیوں نے کہنا ادھر بھی فیمیل ہی بیٹھی ہیں اب آواز دیکھنی ہے کہ میل بیٹھے ہیں چان چڑھے آمینہ دے یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی ذرا آواز میں نے دیکھنا کس کی زیادہ ہے آج مقابلہ حضور کی نعت خوانی میں مجھے پتا چلے اسپائرین میں جذبہ کیا ہے ہاں مل کے اپنے جذبوں سے فائر کریں اسپائر کریں اور ذرا پتا چلے اسپائرین بول رہے مل کے چان چڑھے آمینہ دا مک گیاں جگ تو راتاں کالیاں صدقے وارے جاون ویکھنے والیاں او سیاں بڑے آؤ نصیباں والیاں جنہاں نے کلیاں مدینے پالیاں اور میں کیا کرنا محبت نہ جی ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں میرے کملی والے مبون میں سبحان اللہ کیا نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے اور مفت کا جنت میں چرچا ہوتا ہے ہائے ہائے اداس چے بیٹھے ہو جنت دی سیر کرا دے پرالے گوڑیاں تے اڑتے پھرو گے کیمو کیم ہو جو گے تے پھر محبت نہ سبحان اللہ کا سپائر کالج میں آپ کو ذکر کرا دیا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے
ہاں تو اب اتنا یہ کراؤڈ ہے اور سارے چند مکھن 1500 اسپائرین کی کلاس تعداد ہے. پچھلے سال 1400 سے اس دفعہ 100 جناب جی اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہاں کے اساتذہ محنتی ہیں تو آج 100 بچہ اس میں اضافہ ہوا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں اساتذہ کو اسپائرین کو کہ آپ کی محنت کی بدولت اسپائر اوپر جا رہا ہے. کوئی اوپر نہیں, پاکستان میں تعلیمی معیار میں اوپر جا رہا ہے. یہ جتنے آپ اپنے کالج کے لیے اساتذہ کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ اگلی دفعہ استاد اور زیادہ محنت کریں. یہ میں تو اپنے دل سے اساتذہ کی عزت کرتا ہوں, مگر آپ نے اس طرح عزت نہیں کرنی کہ ہم ڈاکٹر قدیر کو فٹ پاتھ بیٹھائیں. ہم ان اساتذہ کی اس طرح عزت کریں گے کہ اگر ہم گاڑی میں ڈیوو میں سفر کریں تو ہم جب سیٹوں پہ آئیں گے تو ہم اساتذہ کو انشاءاللہ جہازوں میں سفر کرا کے جاپان بھیجیں گے, ٹیکنالوجی لے کے ادھر آئیں گے. کریں کلیپنگ, انشاءاللہ اساتذہ کو بھیجیں گے. اینی آواز نال تے نلکا کوالا نہیں لنگنا تے آپ جاپان کیسے بھیج دیں گے. دوبارہ کلیپنگ کریں اساتذہ کو, انشاءاللہ ہم باہر بھیجیں گے. ماشاءاللہ. میں تو اپنے یہ پرائیویٹ اساتذہ کو ڈبل سلوٹ کرتا ہوتا ہوں. سرکاری ٹیچروں کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, لاس بھی زیادہ ہوتے ہیں. پرائیویٹ لوگ جو ٹیچر اپنی زندگی کا بہترین حصہ وہ پرائیویٹ کالجوں کو دیتے ہیں, اور پرائیویٹ کالجوں کے اونر دن بہ دن امیر ہوتے ہیں اور ساری یہ اساتذہ وہیں رہتے ہیں. مگر آپ جتنے طالب علم ہیں نا, آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ ادھر سے پڑھ کے بھی چلے جائیں تو ان پرائیویٹ ٹیچروں کو ملتے رہا کرو, ان کو سپورٹ کرتے رہا کرو, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو دماغ کھپایا ہے وہ آپ پہ کھپایا ہے. یہ جو آپ تیزے برگر شوار میں ہے یہ چاہنے ہیں, میں تو دسا اے بہتا نہ کھایا کرو پیزے برگر, قسمیں تسی یہ سارے برگر ہی بندے جا رہے جاتے. تاڑے چستی نہیں رہی. تاڑے ورگے اسی جدہ منڈے سکولے پڑھ دے ہیں کندہ ٹپ جانے انہیں پیریڈ چھڑنے واسطے. تے تسی آج 2 منٹ دوڑ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ پیزا دوڑن دیندہ ہے. میں ایک جلسے دے گیا تو انہوں نے میں مرغا کھوایا, چکن, تے وہ میں کہتے جی کھلو کے تقریر کرو. تے میں کہا برائلر کدی کھلوتا ہے؟ وہ میں سمجھ گئے. میں کہا تسی کھوایا تے برائلر, میں 1000 روپیہ دینا برائلر مرغی سڑک تے ڈگے جے سڑک پار کر جے میں 1000 روپیہ نام دا اوتھے ہی بہ جے میں کہے دے جوڑا جی پوے. تو آپ چست بنے, صبح آپ سیر کرا کرے, واک کیا کرے بچے, مگر ساری رات کتھے واک کرنی ہے؟ موبائل تے ہیلو 5 منٹ اور بات کرنا ہے. تو پھر ساری رات جب موبائل پہ ٹچ ٹچ جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں, تے سویرے کلاس چینج اکھا مال دینے, سر جی آج میری طبیعت خراب ہے. تو طبیعت تو تمہاری خراب ہونی ہے, ساری رات تو تم سوئے نہیں ہوتے. تو صبح آپ کلاس میں سستی کے لئے سب سے پہلے آپ کا کام ہے صبح اٹھ کے یوگا کرنے کے لیے آپ باہر جائیں. ایک آپ ڈریس رکھیں, صبح سیر کر کے مسواک کر کے برش کر کے. کئی منڈے اللہ جاندہ 8 دن برش نہیں کر دے, کریڑا آندہ یا اللہ یا انہوں چکلا یا بھی انہوں چکلا. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے بھی آپ برش کیا کریں گے سروز. آپ ان کے لیے کلیپنگ کر دیں, انشاءاللہ یہ شروع ہو جائیں گے. صحت مند بچہ پڑھ سکتا ہے, صحت مند بچہ. تعلیم اور صحت لازم ملزوم ہے. اگر آپ ایکٹیو ہوں گے استاد کے آنے سے پہلے, میں تو یہ آپ کو یہ تعلیم دوں گا, ابھی استاد کلاس میں ان ہو تو آپ ان کے استقبال کے لیے کلاس میں روز اتنی کلیپنگ کر دیں کہ استاد کو پتا چلے ان کو ہوا کیا ہے, تو وہ کہے استاد جی آپ کی آمد کی وجہ سے ہم نے کلیپنگ کی ہے کہ ہمارا مستقبل آیا ہے. استاد آپ کا فیوچر ہے, استاد پڑھائے گا تو آپ قابل بنیں گے. تو آپ ایکٹیو بن کے دکھایا کریں. ہاں جی, جتنے یہ چاند مکھن ہے نا, اپنے اندر یہ چستی لے کر آئیں کہ صبح ورزش کریں لازمی. اب میں دیکھیں میں مولویوں میں ہوں, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں بالکل سمارٹ. اس کی وجہ کیا؟ 40 سال میری عمر ہو گئی ہے, 40. اور آپ تو پوری عمر بتائیں نہ بتائیں, ادھر سے کوئی نہیں بتائے گا.
یہ میری بیٹیاں بھی سنیں، عمر مت چھپایا کریں، آپ بھی، آپ بلکہ جب کوئی پوچھے آپ کی عمر کیا ایج کے، کہ الحمدللہ میں اتنے سال کا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور کئی منڈیاں میں ویکھیا وال تھوڑے جے چڑھ جائیں، میری عمر تو نہیں بہتی ہوں جی، ساڑھے پانی بڑے خراب نے تو وال ہی چڑھ گئے ہیں۔ نہیں نہیں، جیسا بھی اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سیرت النبی کا یہ پہلو ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ، جتنا اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اتنا تمہیں زیادہ نواز دے گا۔ تو کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور، ایک بندہ کہندا ہے یا نبی اللہ، اللہ نو کہنا مینوں سارا رزق ایکو وراں دے دو۔ اے سیلاب آیا ہوئے پورے پاکستان چ مشکلات نہیں، دریاؤں کے کناروں پہ جتنے لوگ ہیں پریشان ہیں۔ اور سنیے ذرا دھیان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، اللہ کریم دی بارگاہ چ نبی موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مولا تیرا بندہ کہہ رہا سی منوں ساری عمر دا رزق ایک بار دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تیرا بندہ ساری عمر دا رزق مانگدا پیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ میں انہوں ساری عمر دا رزق دے دیتا ہے۔ ویکھیا چند دن گزرے وہ بندہ رزق تقسیم کر رہا ہے، لوگاں نو کھانا کھلا رہا، پانی پلا رہا ہے، نال قریب تو گزرن والے سر پروفیسر عمیر صاحب جیسے اور دوسرے اساتذہ جیسے لوگ گزرے، یہ میرا بھی کھانا تقسیم کر دے، یہ میرا بھی کھانا تقسیم کر دے، یہ میرا بھی کھانا تقسیم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا مولا اس بندے دا رزق ختم نہیں ہو رہا، اس بندے دا رزق ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ میں تینوں دسا وہ اپنا رزق لے کے میرے آنو کھلا رہا ہے، اب میں او دا رزق کیسے نہ بیالا ختم ہونے دوں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اے میرے بچوں اپنی پاکٹ منی سے خرچے سے تھوڑے سے پیسے نکالو اور کسی نہ کسی این جی اوز کے گلے میں ڈال دینا کہ سیلاب تک آپ کی امانت پہنچ جائے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان عرش بری پر، سیلاب والوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم نے دنیا میں یہ پڑھا ہے سکول سے لے کر کہ درد مندوں کا کنوے اللہ ہاتھ بٹائیں، درد مندوں کے ہم کام آئیں، غریبوں کے ہم کام آئیں، سانجی اپنی خوشیاں، غم ایک ہیں غم ایک ہیں۔ یہ تم ترانہ پڑھتے ہو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ بالکل میرے بچوں اگر اس کو عملی طور پہ آپ نے پورا کرنا ہے، اسپائر کے بچے اپنے کالج کی طرف سے اگر ایک ایک روپیہ اکٹھا کریں اور اسپائر کا نام لکھ کے ایک پاکٹ بنا کے نیلم بنا کر کسی بھی سیلاب زدگان کے پاس جائیں کہ یہ ہماری کلاس ہے، اس میں سے ہم نے 600 روپیہ 1000 روپیہ اکٹھا کیا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ 1000 نہیں وہ تحریک ہوگی، پورے پاکستان کے کالجوں کی طرف سے سیلاب زدگان کی مدد میں حصہ مل جائے گا اور ہمارا ملک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، ہم اپنے لوگوں کی مدد اپنی پاکٹ سے کریں، ہم اپنے لوگوں کی مدد اپنی طرف سے کریں۔ جتنے بیٹھے ہیں یہ دنیا میں جذبہ ہے خیر سگالی، میرے نبی نے کیا طریقہ اپنایا ہے، جب مسجد نبی میں مہمان آتا تھا میرے نبی کریم اپنے گھر سے پہلے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے، پھر اگر گھر سے نہ ہوتا تو دوسرے گھر بھیج دیتے تھے، اگر اس میں گھر نہ ہوتا تو تیسرے گھر بھیج دیتے تھے۔ اور جتنے دوست اتھی اللہ معاف کرے گھر چ فریج نو ہاتھ لاؤن دی اجازت نہیں ہوندی، ہاتھ نہ لائیے شاٹ ہے بھائی نہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں۔ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں جتنے جناب اعلیٰ اسپائرین بیٹھے ہیں ان سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں اور اپنے دل میں جذبہ رکھیں کہ جب چھٹی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاؤ، نہیں آپ کا کوئی کام ہے تو ہم کر دیتے ہیں، سامان باہر نکالنا تو ہم نکال دیتے ہیں۔ جیسے یہ لاہور کے پارک ویو سوسائٹی میں آیا ہو، آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں اور جو گندا پانی داخل ہوا ہے وہاں جو پولوشن پھیلی ہے
آپ جائیں پورا کرکٹ باہر نکالیں. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ایک گھر میں بھی آپ نے کسی کا ہاتھ بٹا دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. تسمہ بھی زمین پہ گرتا تھا مصطفیٰ سواری سے اتر کے پکڑتے تھے. آج کتنے یہ میرے چن ہیں اپنے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالا کرو. اگر آپ کا بچہ بھی الگ